یہ استاد امام احمد بن حنبل وہ شاگرد ہیں. اب استاد اپنے شاگرد کے گھر آئے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے جو استاد ہیں نا ان میں 2 کوالٹیز ہیں, اور وہ کیا کہ ایک تو تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا کھانا بہت کم کھاتے ہیں. تو انہوں نے کھانا پکایا بیٹیوں نے اور پانی رکھ دیا کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کریں گے. صبح اٹھے تو برتن بھی پورا کا پورا بھرا ہوا تھا اور کھانا بھی زیادہ کھایا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا بات ہے, سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا. تو انہوں نے کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہے. کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ 1 جز 2 جز 3 جز مکمل کر جاتی ہے, پارے پڑ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میرا ایک لقمے کے بعد دل چاہا کہ دوسرا لقمہ کھاؤں, اور کھاتے کھاتے میں نے نارمل سے زیادہ کھا لیا. اور اسی رات کو میں ساری رات حدیث پہ کام کرتا رہا اور اسی وضو کے ساتھ میں نے اس رات کو تہجد کی نماز پڑھی. اور امام صاحب نے اس ایک رات میں 70 سے زیادہ مسائل نکالے ایک حدیث سے, جو حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل نغیر. ابو عمیر چھوٹے صحابی تھے جن سے اللہ کی بھی نے بیٹھ کے پوچھا کہ اے ابو عمیر تمہاری برڈ کہاں گئی, تمہاری چڑیا تھی وہ کہاں چلی گئی, کیونکہ دیٹ برڈ ڈائیڈ. تو اس چیز سے 70 سے زیادہ مسائل نکالے. یہ ہے قرآن کی برکات. جو گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں اور وہ کھانا بناتی ہیں تو اس گھر کی برکات ہی اور ہوتی ہیں. اور آج ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ یا تو KFC سے کھا رہے ہیں یا ہارڈلی سے کھا رہے ہیں یا کہاں سے کھا رہے ہیں. اور ہماری خواتین تو یا تو ہیڈ فونز ہیں ان کے کانوں میں جب وہ کھانا پکا رہی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہمارے گھر میں کتنی زیادہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنا لائف اسٹائل بنا لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے ان کو صدقہ جاریہ آج ہی پہنچا رہا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان کا ذکر کیا, کیا ان کو اجر پہنچے گا یا نہیں پہنچے ان کی قبر میں؟ سبحان اللہ, دس از پیور انویسٹمنٹ جو کہ وہ کر کے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو ضائع نہیں کرتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جو شخص احسان سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ بھی اس کو احسان کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں. اور وہ بڑا قدردان ہے, رب العالمین بڑا قدر کرنے والا ہے. اپنے دل کو بغض, عداوت, جیلسی سے پاک کر لیں. If you want to live a wonderful life نا, اپنے دل کو آپ لوگوں کے خلاف جیلسی سے, ہیٹریٹ سے, حسد سے پاک کر لیں. دیکھیے ہم لوگ نا, اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, ایون میں بھی آیا ہوں. میں نے آنے سے پہلے ایک راؤنڈ نیک کی کیجول ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, لیکن میں نے I was about to leave, I thought to wear a collar neck shirt تاکہ تھوڑا انسان بہت ہی کیجول نہ لگے, بٹ فارمل لگے. تو ہم انسان جب بھی یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں, وی ڈیکوریٹ آور سیلوز, ہم لوگ بال برش کر کے جاتے ہیں, اپنے آپ کو پرفیوم لگاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے اپیرنس کو سیٹ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو ہمیں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو دل ہے نا, یہ برتن کی طرح ہے, اور جو اعمال ہیں وہ اس میں فلاورز, روزز کی طرح ہے. اگر یہ برتن ہی میلا اور گندا ہو تو اس میں جتنی بھی خوبصورت چیز سیٹ کر دی جائے, اور یہ ٹوٹا ہوا برتن یا ڈیکوریشن پیس ہی ٹوٹا ہوا ہے, اس میں آپ نے جتنے مرضی ایکسپینسو روزز سیٹ کیے ہوئے ہیں, اٹ وونٹ لک گڈ. تو جب دل ہی اس میں جیلسی ہو, لوگوں کے خلاف نفرت ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہمیں دل کی بیسس پہ جج کرتے ہیں کہ یہ بندے کا دل کتنا صاف ستھرا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ حدیث فرمائی, کمال کی حدیث ہے, فرمایا کہ کائنات کا بہترین سب سے افضل شخص وہ ہے جس میں 2 کوالٹیز ہیں, صدوق اللسان و محکوم القلب, زبان کا سچا اور دل کا صاف ستھرا. یہ کائنات کا افضل انسان جس کا زبان سچی ہے اور دل صاف اور پاک ہے. اور ہمارے دل والعیاذ باللہ آج کل تھینکس ٹو سوشل میڈیا, اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ جیلسی پھیل گئی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور حسد اور نظر بد اور کتنا کچھ لگتا ہے.
حسد انسان کو پہلے، جس کے دل میں ہے نا وہ پہلے مرتا ہے حسد سے، وہ پہلے ڈیمیج اس کو پہنچاتا ہے حسد، اور دوسرے شخص کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ جس کے دل میں حسد ہے نا وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کوڑ کوڑ کے جیلسی کے ساتھ حسد سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. سائیکولوجیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو، فزیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو، دوسرے کو تو بعد میں تکلیف پہنچ جائے گا. اور کس طرح سے حسد جب دل میں ہوتا ہے نا تو وہ دل تک رہتا نہیں ہے، وہ زبان پہ آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بریانی بنی ہوئی ہے ڈونگے میں اور آپ چمچ ڈال کے نکالیں تو نہاری نکل رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جو چیز ڈونگے میں ہے برتن سے وہی نکلتی ہے. دل برتن کی طرح ہے تو زبان اس کی چمچ ہے، جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ آئے گا. اگر انسان ہمیشہ لوگوں کی غیبت برائی کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا دل صاف پاک نہیں ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے. تو دل میں جو ہے نا وہ زبان پہ الٹیمیٹلی آتا ہے. اور زبان پہ حسد کس طرح سے آتا ہے الٹیمیٹلی؟ تھرو غیبہ، چغلی، برائی کرنا. وہ شخص دیکھا ہے ہی از اے شو آف، وہ اس میں یہ برائی ہے، اس کی بد تعریفیں، کیونکہ اس کا دل میں حسد ہے اس بندے کے لیے. تو اپنے دل کو صاف و پاک کر لیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں میرے صحابہ مسجد نبی کے دروازے سے جو بھی شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا. صحابہ دے آر امیزڈ کہ یار یہ شخص دنیا میں زندہ ہے اور وہ جنتی ہے کنفرم. تو دے آر امیزڈ، اور وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، اینڈ دے آر امیزڈ، واہ یار ہی از دا مین، کیا کامیاب انسان ہے شخص. اگلے دن دوبارہ میرے صحابہ جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. اب صحابہ دیکھیں اب آج کون سا شخص ہے؟ دوبارہ سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو کہا کہ میں آپ کے پاس 3 دن ایز اے گیسٹ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ رہے، 3 دن گزارے، اور جب نکلے تو کہا کہ سعد آپ تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، آپ سارے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی؟ آپ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. گرہ مینز ناٹ. کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں سختی یا اس کے خلاف نفرت نہیں ہے. اور میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اچھا یہ عمل یہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ذرا دیکھیں. آپ سو رہے ہیں، یا اللہ سب کو معاف کر، جس نے مجھ پہ ظلم زیادتی کی اللہ سب کو معاف کر. اچھا زبان سے بولنا بھی نہیں پڑتا. You don't have to act. This is min a'mal al-qulub, from the actions of heart. آپ نے سوچ لیا آپ کا کام ہو گیا. چھوٹا سا ایکشن ہے. It takes like 5 seconds, 4 seconds. لیکن اجر کتنا بڑا ہے؟ جنت کی بشارت. اللہ رب العالمین کو نا ایسے دل پسند ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت آتی ہے کہ تو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہا ہے، میں رب العالمین رحمان رحیم ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ چل تجھے معاف کیا میں نے. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے.